غم اور خوشی زیادہ تر ہماری زندگی انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی حالات و واقعات کی وجہ سے غمگین. لیکن پریشان کن ہونے والے چند ایک واقعات میں سے کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ہو تو زندگی بھر وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک واقعے کو آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ایک ایسا مرڈر کیس جسے مرڈر آف 20th سینچری بھی کہا گیا اور 70 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ مرڈر کیس ایک انسالوڈ مسٹری ہے. خوش آمدید آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل بلیک بیک ٹاکس میں. آج ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کچھ انسالوڈ مسٹریز کو ڈسکس کریں گے. اسی سیریز کی ایپیسوڈ 1 میں ہم ذکر کریں گے دا شیفرڈ مرڈر کیس کا. سیموئل ہومز شیفرڈ جو ایک امریکن نیورو سرجن تھے اور اپنی وائف میریلن ریس اور ایک بیٹا جس کا نام چٹ تھا ان کے ساتھ اوہایو کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے. ڈاکٹر شیفرڈ کافی قابل احترام شخص تھے اور ایک ہیپی میرڈ لائف گزار رہے تھے. 3 جولائی 1954 کو ڈاکٹر شیفرڈ اور ان کی مسز نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی. پارٹی کے دوران ہی ڈاکٹر شیفرڈ تھک کے صوفے پر ہی سو گئے اور مہمانوں کو الوداع ان کی مسز نے کیا. یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا. ہنسی خوشی پارٹی بھی ختم ہو گئی. لیکن صبح سویرے جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. لگ بھگ صبح کے 5:30 بجے ڈاکٹر شیفرڈ نے نیل سپینسر ہوک جو کہ ان کے قریبی دوست اور پڑوسی بھی تھے ان کو فون کیا اور ہڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولے, اے میرے خدایا سپینس, جلدی سے میرے گھر آ جاؤ, مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میری بیوی کو قتل کر دیا ہے. سپینسر یہ سنتے ہی اپنی بیوی کے ہمراہ فوراً ڈاکٹر شیفرڈ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شیفرڈ بنا شرٹ کے سکتے کی حالت میں کھڑے ہیں اور ان کی پینٹ اور گھٹنے کے قریب خون کے نشان ہیں. صرف ڈاکٹر شیفرڈ کی پینٹ پر ہی نہیں بلکہ پورے گھر میں جگہ جگہ خون کے چھینٹوں کے نشانات موجود تھے. ہوا کچھ یوں کہ 3 جولائی کی صبح کے وقت ڈاکٹر شیفرڈ کی مسز کو ان کے بستر پر ایک نامعلوم ہتھیار سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے خون کے چھینٹے پورے گھر میں موجود تھے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسز شیفرڈ نے کافی مزاحمت بھی کی ہے. عام طور پر کوئی انجان شخص اگر گھر میں گھسے تو گھر کا پیٹ ڈاگ بھونک کر الرٹ کرتا ہے گھر والوں کو, مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ گھر میں موجود پالتو کتے نے کسی بھی انجان شخص کے گھر میں گھسنے پر بالکل بھی نہیں بھونکا. اور تو اور ان کا 7 سال کا بیٹا چپ بھی ساتھ والے کمرے میں اس سب سے انجان سویا ہوا تھا. اتھارٹیز کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں ادھر پہنچ چکے تھے. انیشل انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ گھر سے کچھ چیزیں بھی غائب تھیں جس سے یہ ایک چوری کی واردات معلوم ہوتی تھی, لیکن اب ادھر معاملہ ایک قتل کا بھی تھا. مزید انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ گھر کے پیچھے موجود جھاڑیوں میں ایک تھیلے میں سارا چوری شدہ سامان موجود تھا. غالباً چور اس قتل کے بعد پینک ہو کر سامان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. ڈاکٹر شیفرڈ نے اتھارٹیز کو بتایا کہ وہ گہری نیند میں صوفے پر سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ اپنی بیوی کے رونے کی آواز سے کھلی. جب وہ اوپر گئے تو ان کو کوئی شخص نظر آیا, لیکن سر پر کچھ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی سے اٹھنے پر انہیں وہ شخص دوبارہ نیچے نظر آیا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگے اور پھر ان دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی, لیکن وہ سر پر کچھ لگنے کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو گئے. ڈاکٹر شیفرڈ ایک پرومیننٹ فگر تھے, اس لیے اس معاملے کو کافی لائم لائٹ ملی اور ہر جگہ نیوز میں اسی کیس کا ذکر ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا. چونکہ قتل کے وقت ڈاکٹر شیفرڈ ہی ادھر موجود تھے اس لیے وہ بھی ایک سسپیکٹ تھے, اور اس چیز کا فیصلہ کہ مسز شیفرڈ کا قتل کس نے کیا اب عدالت میں ہی ہونا تھا. ٹرائل کا آغاز ہوا. تقریباً 9 ہفتے تک یہ ٹرائل چلا. ڈاکٹر شیفرڈ کو پہلے ہی انٹیروگیشن کے غرض سے حراست میں لے لیا گیا تھا. ٹرائل کیا بھلا, بدنامی تھی ڈاکٹر شیفرڈ کی. ہر کسی کو بس ڈاکٹر شیفرڈ پر کیچڑ اچھالنے کا موقع چاہیے تھا. ایک جج نے تو ایون یہ بھی کہا تھا, if ever there was a trial by newspaper, this is the perfect example. پروسیکیوشن یعنی کہ جو کہ ڈاکٹر شیفرڈ کے اگینسٹ لڑ رہے تھے, انہوں نے ایک خاتون سوزن کو بھی اس قتل کی وجہ بنا کر پیش کیا. سوزن ایک 24 سالہ خاتون تھے جو کہ بیوی ہاسپٹل میں لیب ٹیکنیشین تھی.
اور ان کے ماضی میں ڈاکٹر شیفرڈ کے ساتھ تعلقات رہ چکے تھے۔ ڈیفنس لائر ولیم کوریگن جو کہ ڈاکٹر شیفرڈ کی طرف سے کیس لڑ رہے تھے، انہوں نے ٹرائل میں بتایا کہ ڈاکٹر شیفرڈ کے جسم پر کافی زخموں کے نشانات موجود تھے جو کہ مبینہ قاتل سے ہاتھا پائی کے دوران انہیں ملے، اور یہ زخم بھی کچھ ایسے تھے جن کو جھوٹا تصور کرنا یا خود سے بنانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ ڈاکٹر شیفرڈ کے لائر نے اپنی دلائل کنٹینیو کرتے ہوئے مسز شیفرڈ کے ٹوٹے دانتوں کا بھی ذکر کیا جو کہ اس انداز سے ٹوٹے تھے کہ جیسے کہ منہ کے اندر سے باہر کو کھینچے گئے ہوں، اور لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے مسز شیفرڈ نے اپنے قاتل کے ہاتھ یا کسی اور جگہ کو دانتوں سے چبایا تھا اور اسی دوران ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن ڈاکٹر شیفرڈ کے جسم پر ایسے کسی بھی کھلے زخم یا دانتوں سے کاٹے جانے کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس چیز سے اس کلیم کی بھی نفی ہو گئی جو کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مسز شیفرڈ کے دانت تشدد سے توڑے گئے تھے، کیونکہ اگر تشدد سے دانت ٹوٹے ہوتے تو ایک تو ان کے منہ کے اندر دانت کے کچھ پیسز ملتے اور دوسرا ان کے ہونٹ وغیرہ بھی زخمی ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے وہ سارا بتایا کہ کس طرح وہ سو رہے تھے اور اپنی بیوی کی چیخوں اور سسکیوں سے بیدار ہوئے اور اوپر کو بھاگے، لیکن ان کو سر پر کچھ مار کے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئے تاکہ اس کو دیکھ سکیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ان کا بیٹا اس وقت اس سب سے انجان ساتھ والے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ ڈاکٹر شیفرڈ کا اپنے ڈیفنس میں دیے گئے بیان میں بتائی گئی تمام تر ڈیٹیلز وہی تھیں جن کا ہم نے اوپر بھی ابھی ذکر کیا ہے۔ ٹرائل مکمل ہوا، اب انتظار تھا جوری کے فیصلے کا۔ 4 دن کی طویل بات چیت اور غور و فکر کے بعد جوری نے اپنا فیصلہ ڈاکٹر شیفرڈ کے خلاف سنایا اور انہیں 2nd ڈگری مرڈر کا مرتکب ٹھہرایا، اسی لیے عدالت نے ڈاکٹر شیفرڈ کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ انتہائی حیران کن فیصلہ تھا کیونکہ جو دلائل دیے گئے تھے وہ سراسر ڈاکٹر شیفرڈ کو بے گناہ ثابت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جوری کی طرف سے انہیں انصاف نہ ملا۔ یہ سزا ڈاکٹر شیفرڈ کی فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ سزا سنائے جانے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر شیفرڈ کی والدہ نے خودکشی کر لی اور اس کے 11 دن بعد ڈاکٹر شیفرڈ کے والد بھی سٹمک کینسر کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ اپیلز کا سلسلہ جاری رہا، 6 سال تک ڈاکٹر شیفرڈ کے وکیل ولیم کوریگن کی اپیلز ریجیکٹ ہوتی رہیں، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، لیکن ان کی اپیل ایکسپٹ نہ ہوئی۔ ولیم کوریگن کے بعد ایف لی بیلیٹ نے اس کیس کو کنٹینیو کیا اور بالآخر 1964 میں 10 سال کی سزا کاٹنے کے بعد ڈاکٹر شیفرڈ کو بیل مل گئی۔ بیل دینے والے جج کے ریمارکس تھے کہ 1954 کے ٹرائل میں جوری کی طرف سے دیے گئے ورڈکٹ نے انصاف کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروسیکیوٹر کو 60 دن کا ٹائم دیا گیا کہ وہ ڈاکٹر شیفرڈ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئیں، نہیں تو اس کیس کو سرے سے ہی خارج کر دیا جائے گا۔ اپیلز کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی اس عدالت میں تو کبھی اس عدالت میں۔ ان دا اینڈ جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تو ساری کیس پروسیڈنگز کے بعد 8-1 کی بھاری اکثریت سے ڈاکٹر شیفرڈ کو ناٹ گلٹی قرار دیا گیا، کیونکہ کسی بھی مرڈر کیس کو ثابت کرنے کے لیے مرڈر ویپن ایک اہم پروف ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ تمام ٹرائلز میں سب سے اہم پہلو یعنی مرڈر ویپن کو اگنور کیا گیا تھا، جو کہ کبھی بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہو کہ ڈاکٹر شیفرڈ نے ہی وہ قتل کیا ہے۔ ڈاکٹر شیفرڈ کی زندگی پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھی۔ میڈیکل لائسنس جو کہ ان سے اس مرڈر کے چارج کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا وہ واپس تو مل گیا، لیکن وہ پھر سے جلد ہی واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ سرجری کے دوران ان کے 2 پیشنٹس جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے اس کے بعد 2 بار شادی بھی کی اور میڈیکل لائسنس چھن جانے کی وجہ سے پروفیشنل ریسلر بھی بن گئے، لیکن ڈپریشن اور شراب نوشی کے باعث 46 سال کی عمر میں لیور فیلئر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ ڈاکٹر شیفرڈ پر الزام لگا، 10 سال جیل میں بھی رہے، لیکن ان کی بیوی کو جس شخص نے بے دردی سے مارا وہ تاحال نہیں پکڑا گیا، اور اس کیس کی فائل آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری کے طور پر کہیں دھول مٹی میں پڑی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری انسالوڈ مسٹریز سیریز کی یہ ایپیسوڈ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ ہم مزید ایسے انسالوڈ مسٹریز پر بھی ضرور بات کریں گے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، اس کے لیے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔